سب سے پہلے وحید الدین خان ہے، یعنی یہ ان کو شرف حاصل ہے اور ان کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. بحث یہ نہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ انہوں نے، حالانکہ وہ خود مولانا مودودی کے پیروں میں سے ہیں اور وہ جماعت اسلامی ہند کے رکن تھے، بلکہ اس کے شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کیا اور پھر قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پر یہ تنقید لکھی. یہ تو خیر پھر بہت تفصیلی ہو گئی بعد میں، یعنی ایک مختصر انہوں نے مضمون لکھا اور اس کے شروع میں انہوں نے یہ بیان کر دیا. اب یہ کتاب کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے اس میں یہ ساری خط و کتابت انہوں نے آخر میں چھاپ دی ہے. میرے پاس جو ایڈیشن پرانا ہے اس میں ابتدا میں ہے. اس میں انہوں نے پھر یہ کتاب چھاپی نہیں، انہوں نے اس کو وہاں جماعت اسلامی کے اکابر کے سامنے پیش کیا اور بڑی درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، اور پھر مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا. لیکن وہ ایک بڑی دلخراش داستان ہے، وہ ساری داستان انہوں نے یہاں بیان کر دی ہے، یعنی کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. مولانا مودودی صاحب کے وہ خطوط انہوں نے شائع کر دیے ہیں جس میں انہوں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ اب بھیج دیں، میں اب اس پر گفتگو کروں گا، اب بھیج دیں، میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور پھر آخر میں انہوں نے جو ان کا مسودہ تھا ان کو واپس کر دیا، اور جب واپس کیا تو ایک بڑا تفصیلی خط بھی لکھا اور اس میں گویا یہ بات بالکل آخری درجے میں کہہ دی کہ میں اس کا جواب دینے کے لیے اب بالکل تیار نہیں ہوں، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں. اس میں انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ چونکہ ایک مفصل داستان ہے اور یہ اس کتاب کے کم و بیش آپ سمجھیے کہ کوئی 125-30 صفحوں پر پھیلی ہوئی ابتدا میں، جس میں وہ خطوط ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے خطوط ہیں. تو آخر میں انہوں نے، مولانا نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی کیونکہ برسوں سے میں لوگوں کی تحریریں دیکھتا رہا ہوں، تو میں نے بار بار یہ ارادہ کیا کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن آپ کی جو تحریر ہے اس میں ایک خاص قسم کا زعم اور ادعا کا انداز ہے، اور یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کا خط ہے، ایک مدت کے تحریری کام اور بکثرت لوگوں سے معاملات کرتے کرتے میرے اندر کم از کم اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ کسی شخص کے مضمون کو پڑھ کر اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکوں. آپ کا مضمون پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کی جو کیفیت میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے اندر سخت زعم اور ادعا پیدا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جس نقطۂ نگاہ کی تردید آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف آپ کے اندر اچھی خاصی قد پیدا ہو چکی ہے، حتیٰ کہ آپ بڑے جوش و خروش سے اس کو پیش کرنے والے پر چوٹیں کر گزرے ہیں. اس حد تک پہنچ چکنے کے بعد اب آپ مجھ سے رجوع فرماتے ہیں، کیا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے مناظرے بازی کروں؟ برائے کرم اپنے مضمون کو خود تنقیدی نگاہ سے دیکھیں کہ اس میں آپ کس مقام سے بول رہے ہیں اور مجھے آپ نے کیا فرض کر کے اول تاخیر گفتگو فرمائی ہے. اگر آپ کے اندر ابھی کچھ احتساب نفس کی صلاحیت باقی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے مضمون کے تنقیدی مطالعے کے بعد خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کے بارے میں جو طرز عمل میں نے اختیار کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طرز عمل میں اختیار نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد اگر آپ اس مقام بلند سے جس پر آپ نے اپنے آپ کو فائز سمجھ کر کلام کیا ہے کچھ نیچے اترنے پر راضی ہوں اور یہ بھی محسوس فرمائیں کہ جس آدمی پر آپ نے پے در پے گرفتیں فرمائی ہیں وہ کم از کم طفل مکتب نہیں ہے، تب اس امر کا امکان پیدا ہوگا کہ میں ان مسائل پر آپ سے گفتگو کروں جنہیں آپ اپنے مضمون میں زیر بحث لائے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ کے لیے وہی 2 راستے کھلے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. برائے کرم صاف گوئی کو غیظ و غضب نہ سمجھیے، میں آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر اپنے تاثرات پہلے بھی ظاہر کر دیے تھے اور اب بھی کر رہا ہوں. بہرحال وہ آمادہ نہیں ہوا. اور اس خط کے جواب میں کتاب کے مصنف نے، یعنی اس مضمون کے مصنف نے ان کی وہ شرائط بھی پوری کر دی جو اس خط میں انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی انہوں نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور یہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ تو اگر یہ ہوتا تو میں کتاب چھاپ چکا ہوتا. میں تو آپ کے سامنے اپنی تحریر پیش کر رہا ہوں اور اس لیے اصل پیش کر رہا ہوں کہ میرے سارے جذبات بھی آپ تک پہنچ جائیں اس میں. لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اور اسی پر گویا یہ داستان ختم ہو گئی. یعنی وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہوئے. لیکن انہوں نے پھر جب سورہ شورا میں وہ پہنچے، یعنی یہ تو 60 کے دہائی کی کتاب ہے، سورہ شورا کی تفسیر پر جب وہ پہنچے، سورہ شورا قرآن کے آخری حصے کی صورتوں میں سے وہاں یہ آیت آ گئی، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اس پر انہوں نے تفہیم القرآن پھر ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے اور اس تفصیلی نوٹ میں
انہوں نے پھر اس کتاب کے استدلال کا جواب دیا، یعنی براہ راست اس وقت تو موضوع نہیں بنایا، یہ پھر انہوں نے جواب دیا۔ اس جواب میں سے جو بحث اقامت دین کی ہے ہم صرف اس کو موضوع بنائیں گے، لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ حصہ چھپا تو مولانا وحید الدین لکھتے ہیں کہ میں پھر ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کتاب میں اس کو بیان کیا واقعی، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ میری تحریر کا جواب ہے؟ اگر ہے تو میں اس کا جواب دوں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 4-5 صفحے کی تحریر ہے، اس میں مثلا اس طرح کے الفاظ ہیں: سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے، تعبیر غلطی ہے نا، تو یعنی اس میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں کوئی آپ کا جواب دینا مقصود نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے بات۔ تو اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اقیم الدین، یعنی یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ یہاں بھی آپ وہ انداز دیکھیں گے جس میں وہ اصل میں جواب دے رہے ہیں۔ اقیم الدین، اقیم الدین کا لفظ یعنی عبادت کے بعد اب ہماری بحث کا ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے: قائم کرنے کا لفظ، یہ اب وہی لغوی بحث ہے جیسی وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق ہو عمل درآمد کرانا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اسی کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ یہ کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ اہل ایمان کی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے، مسجدیں ہوں، جمعے اور جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ انبیاء علیہم السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے بڑھ کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے، وجہ یہ کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ اس میں پھر ایک بڑی خوبصورت تعریض ہے، تو وہ ادیب آدمی نا، وحید الدین نام ہے نا ان کا، کیا وجہ یہ کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا، یہ ایک عنوان ہے تعبیر کی غلطی میں کہ انبیاء کے مشن کا مقصد وحید کیا ہے۔